بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 22ویں قسط کی جانب۔ مسز پاٹھک نے زرباہ کو ایسا لمبا کیا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی حکم پر گردن تک کٹوانے کے لیے تیار تھا۔ اس روز شام کو اس نے زرباہ کی ملاقات ارجن نواز سے کروا دی، جو بطور خاص افغانستان سے اسے ملنے اور غلط فہمیاں دور کرنے آیا تھا۔ اس ملاقات سے قریباً 1 گھنٹہ پہلے زرباہ کو اس بات کے دستاویزی ثبوت بھی مل گئے تھے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپے منتقل ہو چکے ہیں۔ ارجن نواز کے ساتھ ملاقات میں اس نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ اس نے سردار داؤد یعنی ایکسیس بیگیج کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اور آئندہ بھی وہ اپنے اور ارجن نواز کے درمیان کسی تیسرے شخص کی موجودگی پسند نہیں کرے گا۔ ویل ڈن! اچانک ہی ارجن نواز نے پینترا بدلا۔ بہت اچھا کیا، یہ کار خیر ہم انجام دینے والے تھے، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ سردار زرباغ یہ شخص ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ ایک طرف تو آپ کے نام پر ہم سے رقم لوٹ رہا تھا، اور دوسری طرف آپ جیسے دوستوں میں غلط فہمی پیدا کر رہا تھا۔ سردار زرباغ، اس کی لاش تو محفوظ ہے نا؟ اس نے اچانک ہی زرباغ کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ زرباغ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ ارجن نواز کیا سوچ رہا ہے۔ ہم دوستوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ زرباغ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، ارجن نواز نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی اس کا بہترین استعمال کریں گے؟ اس نے زرباغ کو اعتماد میں لیتے ہوئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ارجن نواز صاحب، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب کہیں گے ایسا ڈرامہ سٹیج کرواؤں گا کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ زرباغ نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا لگایا۔ بس اگلے 5-4 روز میں کچھ کرتے ہیں، آپ تیاری کر لیں، فنڈز کی پرواہ نہ کریں۔ آغا جان کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔ کابل سے دبئی، دہلی اور لندن تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب کبھی وہ کابل آتا، اس کا گھر ثقافتی اور سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہتا۔ آج بھی اس کی بیوی نے اس حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی تھی۔ اس وقت تقریب میں ناؤ نوش کا خصوصی دور چل رہا تھا، جب آغا خان کو ایک سفارتکار نے، جسے وہ پہچان نہیں سکتے تھے، ایک لفافہ تھما دیا۔ ایمرجنسی ہے، فوراً دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آغا جان کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے لفافہ سنبھالا اور مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی اسے کھولا، جس میں ایک مختصر تحریر اور CD موجود تھی۔ کاغذ پر پشتو میں لکھا تھا، اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً یہ CD دیکھ لو۔ آغا جان نے شراب کے نشے میں دھت اپنی بیوی کو بیڈ روم میں پھینکا اور دوسرے کمرے میں جا کر CD دیکھنے لگا۔ یہ وہی CD تھی جو افغان سفیر شناور خان کے حوالے کی گئی تھی۔ جوں جوں وہ CD دیکھ رہا تھا، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ بھارتیوں نے اس کے بیٹے کے ساتھ جو تماشا کیا تھا، اس نے آغا جان کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے نشے میں بدمست اپنی بیوی تک یہ خبر نہیں پہنچنے دی، اور فوراً پریزیڈنسی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ایک اہم شخصیت کو فون کر کے فوری ملاقات کے لیے کہا۔ اہم شخصیت نے اس کے لہجے کی سنجیدگی سے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کوئی بہت سیریس معاملہ ہے۔ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اس نے خصوصی اسکواڈ کے ساتھ آغا جان کو پریزیڈنسی میں بلا لیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ آغا جان کے ساتھ وہی CD دیکھ رہا تھا۔ CD ختم ہوتے ہی اس نے DG انٹیلیجنس کا نمبر ملایا اور فوری میٹنگ کے لیے پریزیڈنسی میں پہنچنے کی ہدایت کی۔ DG کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کی ملاقات یہاں شیرزادہ کے والد آغا جان سے ہوگی۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی سارے معاملات سمجھ گیا تھا، لیکن فی الوقت اس نے انجان رہنا ہی مناسب جانا۔ میں ابھی قندھار جاتا ہوں، میں اس کانسولیٹ کو بم سے اڑا دوں گا۔ مجھے اپنا بچہ ہر صورت فوراً واپس چاہیے، فوراً۔ آغا جان غصے اور غم سے بے قابو ہو رہا تھا، اور اہم شخصیت نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ آغا جان اس طرح جذباتی بن کر ہم سوائے معاملات بگاڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کل میں انڈینز کو بلا لوں گا، مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں گے، DG نے اسے سمجھایا۔ اہم شخصیت نے بھی DG کا ساتھ دیا، اور بمشکل انہوں نے آغا جان کو کل شام تک اس معاملے پر مکمل زبان بندی پر راضی کیا، اور اب وہ فوراً آغا جان کو پولیس گارڈز کے ساتھ واپس اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ دونوں کو رخصت کرنے کے بعد DG اپنی گاڑی تک آیا،
جس کے گرد 3 مسلح کمانڈوز موجود تھے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فون پر ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف کسی کو ہدایت دے کر بند کر دیا۔ ڈی جی کے اپنے آفس پہنچنے تک ٹیلی فون پر ملے نمبر کے نتائج سامنے آ چکے تھے۔ اگلے قریباً 1.5 گھنٹے بعد دنیا بھر کے ٹی وی اسکرینوں پر یہ خبر فلیش کر رہی تھی کہ کابل میں طالبان نے گھات لگا کر سرکاری کانوائے پر حملہ کیا، جس میں معروف سوشل ورکر، بزنس مین آغا جان اور سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ 4 پولیس گارڈ سمیت مارے گئے۔ طالبان کے ایک گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی۔ دوسرے روز افغان صدر نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اہم پریس کانفرنس کی، جس میں ڈی جی افغان انٹیلیجنس اس کے ساتھ موجود تھا۔ صدر نے اس حملے کی ذمہ داری ISI پر ڈالتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے شمالی وزیرستان میں موجود ہیں اور ان کی طرف سے اطلاعات دینے کے باوجود حکومت پاکستان کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ ڈی جی انٹیلیجنس نے عجیب و غریب قسم کی دستاویزات کی نمائش کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ حقانی گروپ کی کارروائی ہے، جس کے کمانڈر وزیرستان میں موجود جنرل خان نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگلی پیشی کی تیاری کر لو۔ ان کے دونوں ماتحت میجر جنرل اور ریئر ایڈمرل بھی مسکرا دیے۔ انڈرسٹوڈ سر، ایڈمرل نے کہا۔ تینوں نے اکٹھے اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ دیکھی تھی، جو آدھا گھنٹہ پہلے ہی جنرل خان کی میز پر پہنچی تھی۔ اس سے پہلے وہ جیسے ہی دفتر میں داخل ہوئے، ان کے PSO نے ایک فائل جس پر سرخ الفاظ سے ٹاپ سیکرٹ اور انتہائی اہم لکھا ہوا تھا ان کے سامنے رکھ دی، جس میں اس پریس کانفرنس کی مکمل تفصیلات درج تھیں۔ انہوں نے فائل پڑھ کر اس پر اپنے کمنٹس لکھے اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی جنرل خان نے اپنے دائیں ہاتھ رکھا سرخ رنگ کے فون کا کریڈل اٹھایا اور دوسری طرف ڈی جی میڈیا ایڈمرل احسن لائن پر تھے۔ آپ نے فائل دیکھ لی ایڈمرل صاحب؟ انہوں نے سلام کا جواب دے کر ان سے پوچھا۔ یس سر، ایڈمرل نے تصدیق کی۔ یہ وہی لڑکے والا معاملہ ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ یس سر، جواب ملا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے کمرے میں آ جائیں، مل کر پریس کانفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی میں نے نہیں دیکھی، جنرل خان نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اب وہ اپنے PSO سے مخاطب تھے، جہاں انہوں نے میجر جنرل ملک کو آفس پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ دونوں آفیسرز یکے بعد دیگرے PSO کے کمرے میں پہنچے تھے۔ PSO نے انہیں بتایا تھا کہ جنرل صاحب کی گفتگو کا ممکنہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے فرائض کا حصہ تھا کہ وہ ڈی جی انالیسس جنرل خان سے میٹنگ کرنے والے آفیسرز کو میٹنگ کے آغاز سے پہلے کچھ بریفنگ کر دے، تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر جنرل صاحب کے کمرے میں جائیں۔ کبھی کبھی تو ملاقات کرنے والوں کو 10-15 منٹ تک بریفنگ دی جاتی تھی، تاکہ انہیں متعلقہ موضوع کے بیک گراؤنڈ کا علم ہو جائے۔ دونوں اکٹھے ہی جنرل خان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جس نے کھڑے ہو کر دونوں کا استقبال کیا تھا۔ ایک مستعد میجر نے اس دوران افسران کو دکھائی جانے والی پریس کانفرنس کی DVD کو بالکل چالو حالت میں کر دیا تھا۔ دونوں کے بیٹھتے ہی اس نے سلیوٹ کیا اور بغیر آواز دروازہ بند کر کے واپس لوٹ گیا۔ جنرل خان نے سامنے دھرے ریموٹ پر پلے کا بٹن دبایا اور اسکرین پر تماشا شروع ہو گیا۔ جنرل ملک یہ کچھ براہ راست دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے دھری نوٹ بک پر پریس کانفرنس کے حاضرین کے نام لکھنے شروع کیے اور CD کے خاتمے پر جنرل خان کی طرف نوٹ بک بڑھا دی، جنہوں نے اپنے سامنے دھرے رنگین مارکرز میں سے پیلے اور سرخ رنگ کے مارکر سے مارکنگ کرنے کے بعد نوٹ بک ایڈمرل احسن کی طرف بڑھا دی، جنہوں نے ایک نام پر بالکل لاشعوری انداز میں انگلی مارتے ہوئے اسے دوبارہ جنرل صاحب کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے نوٹ بک اپنے دائیں ہاتھ دھرے لکڑی کے خوبصورت ریک پر رکھ دی۔ ایڈمرل صاحب، اگر کوئی بلاوا آیا تو آپ جائیں گے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں امریکن آج کل کچھ زیادہ ہی سمارٹ بن رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ نشان زدہ ناموں کی موجودگی سے انہیں ضرور شرمندگی ہوگی۔ کم از کم ہمارے بیچارے حکمرانوں پر سے کچھ تو دباؤ کم ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنے کولیگز کی طرف دیکھا اور ٹی بریک کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مستعد مؤدب ویٹر نے ان کے سامنے چند منٹ بعد کافی اور بسکٹ رکھ دیے۔ اس دوران وہ اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ ابھی انہوں نے بمشکل 2 گھونٹ ہی حلق میں اتارے تھے جب توقعات کے عین مطابق وزارت خارجہ سے آپریٹر نے فون کی اطلاع دی۔ دوسری طرف لائن پر محترمہ وزیر خارجہ خود موجود تھیں۔ لو بھائی، دیر شی از، کہتے ہوئے انہوں نے ایڈمرل صاحب کی طرف دیکھا، جنہوں نے فون اٹھاتے ہوئے کہا، ریئر ایڈمرل احسن۔ یہ اطلاع آپریٹر کو دی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جنرل خان براہ راست بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ مستعد آپریٹر، جسے ان کاموں کی خصوصی تربیت حاصل تھی، نے دوسرے ہی لمحے دوسری طرف اطلاع کر دی کہ ایڈمرل صاحب بات کریں گے، اور ادھر کا جواب سنے بغیر لائن تھرو کر دی۔
وزارت خارجہ کے آپریٹر کو بادل ناخواستہ درمیان سے ہٹنا پڑا، بصورت دیگر اس کی نوکری جا سکتی تھی۔ دوسری طرف محترمہ وزیر خارجہ خود لائن پر تھیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ انہوں نے بٹن کے سرخ ہوتے ہی کہا، وعلیکم السلام، میں ریئر ایڈمرل احسن بات کر رہا ہوں۔ لیکن جنرل صاحب۔ جی وہ میٹنگ میں شام تک مصروف رہیں گے۔ ایڈمرل صاحب نے ان کی بات خود ہی مکمل کر دی۔ ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب، میں مل چکی ہوں آپ سے۔ ہوشیار وزیر خارجہ نے حوصلہ کیا۔ جی شکریہ، جواب ملا۔ آپ نے افغان پریزیڈنٹ کی پریس کانفرنس تو دیکھ لی ہوگی۔ وزیر خارجہ نے فوراً مطلب کی بات کی۔ بالکل میڈم، یہ میری ڈیوٹی ہے، جواب ملا۔ امریکن ایمبیسڈر بہت پریشان ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ پرسوں آ رہے ہیں، اب یہ معاملہ آن پڑا۔ وزیر خارجہ نے پریشانی ظاہر کی۔ ان کی تو عادت ہے میڈم پریشان رہنے کی، آپ مطمئن رہیں۔ ایڈمرل کا انداز طنزیہ تھا لیکن بڑے نامحسوس انداز میں۔ 3 بجے وہ وزارت خارجہ آ رہے ہیں، اگر آپ… وزیر خارجہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ جی میں آتا ہوں، ایمبیسڈر صاحب مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ CD دیکھ لیں جو S5 برانچ میں موجود ہے۔ میں 2:30 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا تاکہ آپ کو پہلے سے بریف کر دوں۔ ایڈمرل صاحب نے کہا تو دوسری طرف سے اطمینان کی سانس لی گئی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں ایڈمرل صاحب، آپ کا انتظار رہے گا۔ یس میڈم، اللہ حافظ، کہہ کر انہوں نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اس دوران جنرل خان اور جنرل ملک اپنی کافی ختم کر چکے تھے۔ ایڈمرل صاحب نے کافی کا لمبا گھونٹ لیا اور جنرل صاحب کی طرف دیکھ کر میٹنگ کی اطلاع دی۔ گڈ لک، جنرل صاحب مسکرائے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے اپنے آفیسز کی طرف جا رہے تھے۔ ایڈمرل صاحب ٹھیک 2:30 بجے وزیر خارجہ کے دفتر کے دروازے پر موجود تھے، جنہوں نے اب تک 2 مرتبہ وہ CD دیکھی تھی اور انہیں معاملے کی کچھ سمجھ بھی آنے لگی تھی۔ ایڈمرل صاحب نے اپنی کرسی سنبھالتے ہی بریفنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کا PSO کرنل طاہر ایک کونے میں مختلف فائلوں کے ساتھ مستعد بیٹھا تھا۔ ایڈمرل صاحب نے وزیر خارجہ کو بتایا کہ یہ CD افغان سفیر کو وزارت داخلہ نے اس وارننگ کے ساتھ دی تھی کہ وہ اپنی سرزمین سے را کے پاکستان میں آپریشن بند کروائیں۔ شیرزادہ کے والد آغا جان کو جب اپنے بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے ریم کے DG کو دھمکی دی تھی کہ وہ قندھار کے انڈین قونصلیٹ کو بم سے اڑا دے گا اگر اس کا لڑکا پاکستان سے واپس نہ لیا گیا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ سارا گھناؤنا کھیل را لڑکے کے باپ کو بے خبر رکھ کر کھیل رہی تھی، جبکہ ریم کا DG اس کھیل کا خود حصہ ہے۔ ریم کا DG یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ آغا جان جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی باقی نہیں تھا کہ اپنی حکومت کے 1-2 بندوں کے ساتھ آغا جان کو بھی طالبان حملے میں مروا دیا جائے۔ ان طالبان کو آپ جانتی ہیں اور حقانی گروپ کا بھی آپ کو علم ہے، باقی کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ، انہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں کہا تو وزیر خارجہ صاحبہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ وزارت خارجہ کا اس سے پہلے کچھ تجربہ نہیں رکھتی تھیں، صرف قبول صورت، ینگ، انگریزی زبان پر عبور اور ارباب حکومت سے خصوصی تعلقات نے انہیں اس عہدے تک پہنچایا تھا۔ اس بات میں کچھ شک نہیں تھا کہ انہوں نے 3-4 غیر ملکی دوروں کے بعد ہی اپنے انتخاب کو صحیح ثابت کر دیا تھا، لیکن ملک کے دیگر حکمران طبقے کی طرح کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور میں بھی یہ بات راسخ تھی کہ ان کی نوکری تب تک ہی ہے جب تک امریکہ بہادر ان سے خوش ہے، اور وہ حتی المقدور یہ کوشش کرتی تھیں کہ پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگائے بغیر وہ امریکنز کو خوش رکھ سکیں۔ انہیں وزارت خارجہ کا عہدہ سنبھالے آج 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس دوران سوائے 2 مرتبہ وزیر اعظم کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ میں DG ISI سے ملاقات کے وہ کبھی ان سے 1 to 1 میٹنگ نہیں کر سکی تھیں۔ یہ بات انہیں کھٹکتی ضرور تھی، لیکن اپنے ملک کی سیاسی تاریخ جاننے اور ایک سیاسی خانوادے کی صاحبزادی ہونے کے ناطے یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ یہ تو انوکھے لاڈلے کی چاند سے کھیلنے کی خواہش ہے جو حسرت ہی رہتی ہے۔ 3 بجے امریکن سفیر جب اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ وزارت خارجہ خیر سگالی دورے پر پہنچے تو انہیں بھی توقعات کے خلاف وہاں جنرل خان کی بجائے DG میڈیا ایڈمرل احسن کو دیکھ کر کچھ مایوسی ہوئی تھی۔ رسمی دعا سلام اور خیر خیریت کے بعد امریکنز نے حسب عادت بزنس پر بات شروع کی اور پاکستان پر چڑھائی شروع کر دی۔ ان کی ماتحت ایک کے بعد ایک فائل انہیں تھماتی جاتی تھی اور سفیر محترم اپنی اینک کے پیچھے گھومتی گول گول آنکھوں سے انہیں پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ دوران پڑھائی انہوں نے 1-2 مرتبہ کن اکھیوں سے اور براہ راست ایڈمرل صاحب کی آنکھوں سے آنکھیں چار کیں
تو انہیں بہت مایوسی ہوئی کہ وہ بالکل پرسکون بیٹھے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ البتہ وزیر خارجہ کے چہرے کے تاثرات کبھی کبھی بدل جاتے تھے۔ 10-12 منٹ کے بعد اس نے فائل بند کی، اینک آنکھوں سے اتار کر کوٹ کی اگلی جیب میں رکھی اور ایڈمرل کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ کی تمام معلومات کی بنیاد کچھ اپنے ذہن سے قائم کردہ مفروضے ہیں محترم سفیر۔ ظاہر ہے آپ ان کی بنیاد پر ہی بات کریں گے، جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ آخری الفاظ نے امریکن سفیر کا بلڈ پریشر بڑھا دیا۔ اگر آپ کے خیال میں یہ غلط ہے تو ٹھیک کیا ہے؟ سفیر محترم نے اپنی تربیت کے بل بوتے پر خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ جی ٹھیک یہ ہے، ایڈمرل صاحب نے کہتے ہوئے اپنے پی سی او کرنل طاہر کی طرف دیکھا، جس نے پہلے سے تیار سیٹ اپ کا بٹن دبایا اور انگریزی ڈبنگ کے ساتھ سفیر محترم کے سامنے ایک ٹی وی اسکرین پر شہزادہ کا بیان چلنے لگا۔ سفیر اور اس کے دونوں ساتھیوں نے انتہائی دلچسپی سے یہ مکمل سی ڈی دیکھی تھی۔ طالبان کے حملے میں مرنے والا آغا جان اس لڑکے کا والد ہے۔ ایڈمرل صاحب نے سفیر کے کسی سوال سے پہلے اپنی بات شروع کی اور اسے سارے منصوبے کی کڑیاں ملا دیں۔ چونکہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کا دورہ بہت اہم ہے، ہم را اور ریم کی اس مشترکہ سازش کو ناکام بنانے اور آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ کو اس لڑکے تک رسائی دینے کو تیار ہیں، تاکہ آپ جان لیں کہ یہ بیان کسی زور زبردستی کا نتیجہ نہیں۔ ویسے تو آپ کے تجربے نے، خاص طور پر مسٹر رابرٹ نے، اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ سی ڈی اصلی ہے۔ انہوں نے سفیر محترم کے ساتھ ڈپلومیٹ کور میں موجود سی آئی اے کے چیف ایجنٹ رابرٹ مارکر کی طرف اشارہ کر کے ایک مرتبہ تو امریکن سفیر کے پاؤں تلے زمین سرکا دی۔ زیرک اور ڈپلومیٹک گفتگو میں کمال حاصل کرنے والی وزیر خارجہ نے اگلا زوردار حملہ کیا اور امریکن سفیر کو باقاعدہ سلواتیں سنانی شروع کر دیں کہ ایک تو ان کا ملک امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن کر دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، اور الٹا ان کے امریکن دوست پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو جاننے کے باوجود محض افغان صدر کے بیانات پر غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، جو انہیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ امریکن سفیر کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ چوپٹ ہو گیا۔ ایڈمرل نے رابرٹ مارکر کی شناخت بتا کر ایسی ترب چال چلی تھی کہ امریکن سفیر کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یوں تو پہلے ہی سے اندازہ تھا، لیکن اب یقین ہونے لگا تھا کہ آئی ایس آئی اس کی توقعات سے بہت زیادہ سمارٹ اور باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر چال الٹی پڑتی ہے۔ محترمہ وزیر خارجہ، ہمارا ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں تو ایک دوست ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ آفس نے اس پریس کانفرنس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ میری تو ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان اچھے دوست اور اتحادی بنے رہیں، امریکن ایمبیسڈر نے کہا۔ وزیر خارجہ سمجھ گئی تھی کہ آئی ایس آئی والے امریکن سے اچھی طرح نمٹنے کا فن جانتے ہیں، اور ایڈمرل نے ایک ہی حملے میں سفیر اور اس کے ساتھیوں کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کا دورہ ملتوی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی بہت انسلٹ ہوتی۔ ایڈمرل اس کے لیے تو بلیسنگ ہی ثابت ہوا تھا۔ امریکن سفیر کو رخصت کرنے کے بعد اس نے ایڈمرل صاحب کا بھرپور انداز سے شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اور ان کے ساتھی پاکستان کی بقا اور سلامتی پر کسی بھی سطح پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس دوران ایڈمرل صاحب کے انکار کے باوجود اس نے پرتکلف چائے منگوا لی تھی۔ چائے کا صرف ایک کپ ایڈمرل اور ان کے پی ایس او نے زہر مار کیا۔ اس دوران انہیں وزیر خارجہ صاحبہ کی سیاسی تقریر بھی سننی پڑی، جس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بمشکل 15 منٹ بعد ایڈمرل صاحب رخصت ہو رہے تھے، جبکہ وزیر خارجہ صاحبہ کی خواہش تھی کہ وہ ابھی کچھ دیر اور رکتے۔ اسے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ اسمارٹ گائے، امریکن سفیر نے گاڑی میں سوار ہوتے ہی رابرٹ مارکر کی طرف دیکھ کر ایڈمرل کی طرف اشارہ کیا۔ او یس سر، بڑے چالاک لوگ ہیں سر، انہوں نے تو القاعدہ میں بھی اپنا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ رابرٹ مارکر نے خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے پریس کانفرنس میں موجود ہمارے اور را کے لوگوں کو صحیح پہچانا تھا سر۔ رابرٹ، ایک بات یس اور نو میں بتا دو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ امریکن سفیر نے، جو پچھلی سیٹ پر اپنی سیکریٹری کے ساتھ بیٹھا تھا، رابرٹ سے پوچھا۔ یس سر، رابرٹ نے کہا۔ جو سی ڈی ہم نے دیکھی، یہ کتنے % سچ ہے؟ امریکن سفیر نے سوال کیا۔ رابرٹ مارکر نے اپنی گردن اس کی طرف گھمائی۔ 100% سر، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے، دیکھتے ہیں۔ امریکن سفیر نے کندھے اچکائے اور گردن ڈھیلی کر کے اپنے اعصاب کو سکون دینے لگا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔
ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔